الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال جبرائيل عليه الصلاة والسلام: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کی رہنمائی اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے. اللہ تعالی ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو عمل اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور ان اعمال سے دور فرمائے جو اللہ کی غضب اور ناراضگی کا سبب ہے. اللہم آمین. ہم حدیث جبرائیل پڑھ رہے تھے اور اس کی اہمیت کے تعلق سے ہمیں بہت ساری باتیں الحمدللہ معلوم ہوئی ہیں، اور کچھ اور باتیں آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. اس سے پہلے ایک دو سوال میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں. جس بھائی کو علم ہو تو انشاءاللہ وہ جواب دیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے. ایک سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی کی شکل میں آتے تھے، تو ایسا کیوں؟ اپنی اصل شکل میں کیوں نہیں آتے تھے؟ جیسا ایک بھائی نے جواب دیا الحمدللہ کہ جبرائیل علیہ السلام کا آدمی کی صورت میں تشریف لانا یہ اس لیے تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بھی وقت آتے تھے. بسا اوقات آپ اپنے گھر میں ہوتے تھے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، بسا اوقات آپ صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے، الگ الگ حالات میں آپ آتے تھے. تو علماء نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام اس لیے آدمی کی صورت میں آتے تھے تاکہ لوگوں کو ڈر نہ لگے، تاکہ لوگوں کو ڈر نہ ہو، لوگ گھبرائیں نہ. کیونکہ جیسا کہ ہم نے سنا کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور ایک پر زمین و آسمان کی جو خلا ہے اس کو پر کیے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم آدمی دیکھ کے ڈر سکتا ہے. تو اس لیے یہ ایک صورت تھی. اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام صحابہ میں سے ایک صحابی تھے، اکثر ان کی شکل میں بھی آتے تھے، کبھی کبھار مطلب اجنبی آدمی کی صورت میں آتے تھے. اس حدیث میں اجنبی شکل کی صورت میں آئے تھے، اس صحابی کی شکل میں نہیں آئے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اس کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے. اس صحابی کا نام معلوم ہے کسی کو؟ جزاک اللہ خیرا بارک اللہ فیک زادک اللہ علما. کہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور حضرت دحیہ کلبی بہت ہی حسین و جمیل تھے، اور لوگ جب خوبصورتی کی مثال دیتے تو ایک عربی میں ضرب المثل یعنی ان کی مثال دی جاتی تھی. اسی طریقے سے جب غزوہ خندق وغیرہ ہوا، بہت سارے غزوات میں شریک تھے آپ. غزوہ خندق میں جو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المؤمنین ہیں، یہ مال غنیمت میں آپ کے حصے میں ہی آئی تھی، دحیہ کلبی کے حصے میں. لیکن پھر بعد میں یہ مشورہ ہوا کیونکہ یہ حوی بن اخطب جو ایک سردار تھا یہودیوں کا، اس کی بیٹی تھی، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے نکاح کیا. تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے. یہ دو سوالات تھے. اور اس کے بعد ہم نے کل یہاں تک جو ہے پڑھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو آئے تھے جس صورت میں، اس کا کیا مقصد تھا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا تھا وہ سوال تھا اخبرنی عن الاسلام، کہ اسلام کے بارے میں خبر دیجئے. تو اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں: الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعت والبراءۃ من الشرک واہلہ. کہ اسلام کہتے ہیں کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، توحید اللہ کی توحید کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے، یعنی اللہ کی توحید میں کسی طریقے کا بھی کوئی خلل
کبھی وہ نہ کرے. اور والانقیاد له بالطاعہ، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت میں ایک دم آگے بڑھ جائے. والبراءۃ من الشرک واہلہ، اسی طریقے سے شرک سے اور شرک کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کرے کہ نہ شرک سے اس کا کوئی تعلق ہے نہ شرک کرنے والوں سے اس کا کوئی تعلق ہے. یہ اسلام ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں. تو جو جبرائیل نے یہ سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے، مطلب اسلام کیا ہے، اس کی کیا شکل ہے، اس کے کیا جو ہے کنڈیشنز ہیں، کیا اسلام کس کو کہتے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام کا جو پہلا رکن ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کوئی بھی آدمی اس کے بغیر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گواہی ہے یہ زبانی طور پر بھی دینی ہے، دلی طور پر بھی دینی ہے، عمل سے بھی ثبوت دینا ہے. یہ جو ہے صرف ایسے نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے گواہی دے دیں، نہیں، زبان سے اسلام کی گواہی منافقین بھی دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ کیا وہ مسلمان ہوئے؟ نہیں ہوئے. اس لیے اسلام کہ یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کو زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا ہے، گواہی دینی ہے، دل سے بھی اس کا یقین رکھنا ہے اور عملی طور پر بھی اس کا ثبوت دینا ہے. اور کوئی بھی انسان اس کے بغیر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی لیے جب کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی کلمہ شہادہ ہے کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں پہ کہ جو کلمۃ التوحید ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے اور جس کی جو سب سے عظیم چیز ہے، قیامت کے دن ترازو کے اندر سب سے باری اور بھرکم اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ کلمۃ التوحید. لیکن کیسے؟ جس نے کلمۃ التوحید زبان سے، دل سے اور عملی طور پر اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا تب. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور کلمۃ التوحید کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے تو کلمۃ التوحید کا پلڑا بھاری ہے. اور جو کلمۃ التوحید ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، کوئی بھی ہو، من دونہ هو الباطل، وہ باطل ہے، اس کی عبادت جائز نہیں. عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، جو رب ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے. تو اسی لیے معبود تو بہت ہیں، معبود تو بہت ہیں. معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. اگر مثال کے طور پر گائے کی عبادت کی جا رہی ہے تو گائے بھی کیا ہے؟ معبود ہے. چوہے کی عبادت کی جا رہی ہے تو چوہا بھی معبود ہے. درخت پتھر کی عبادت کی جا رہی ہے تو معبود ہے. لیکن سچا معبود کون ہے؟ اللہ. تو لا الہ الا اللہ کو جو ہم لوگ معنی کرتے ہیں کہ کیا معنی کرتے ہیں عمومی طور پر ہم لوگ؟ کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. یہ سچا لگانا ضروری ہے، ورنہ
پھر معنی صحیح نہیں ہوگا. اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ جو ہمارے اسلاف تھے انہوں نے لا معبود حق، یعنی لا معبود کے بعد ایک لفظ ڈراپ کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا. وہ کیا ہے؟ حق او بحق، لا معبود حق الا اللہ، ای او لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. کیوں؟ کیونکہ جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ نے بھی ان کو معبود کہا. قرآن آپ پڑھیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو، کسی دوسرے الہ کو نہ پکارو. تو اللہ نے بھی جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ نے بھی ان کو کیا کہا؟ الہ اور معبود کا. لیکن سچا معبود کون ہے؟ صرف اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. پھر لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں جو انشاءاللہ ہم بعد میں جو ہے بیان کریں گے. اور اس کے بعد جو گواہی دینی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول جو ہیں یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانا ہے اس کے لیے چیزیں ضروری ہیں. طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا يعبد الله الا بما شرع. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی نے جو کہہ دیا اس کی اطاعت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس کی اطاعت کرے، اس کی تابعداری کرے، اس پہ عمل کرے. نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس کو سچ مانے، عقل کے اندر آئے یا نہ آئے. وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا ہے. یہ نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں، حدیث تمہاری سمجھ سے نہیں چلے گی، حدیث وحی ہے. اگر عقل سے، اگر عقل ہی دین کو سمجھنے کا معیار ہوگا تو اللہ کتابیں نازل کرنے کے بعد کتابوں کی وضاحت کے لیے رسولوں کو بھیجتا. آدمی، ہر کوئی آدمی کتاب قرآن پڑھ کے، تورات انجیل پڑھ کے جو ہے سمجھ لیتا کہ نہیں سمجھ لیتا؟ سمجھ لیتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں. اس لیے دین جو ہے وہ وحی کا نام ہے. اللہ قال اللہ وقال الرسول، جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کہا. کوئی اگر حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو بھی اس کو ماننا ہے، آتی ہے تو بھی اس کو ماننا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کی بات ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارا یہ ایمان ہے، قرآن نے یہ کہا کہ ہمارے نبی وہی بات کہتے ہیں جو اللہ آپ پر وحی نازل کرتا ہے. تو جب ہمارا یہ ایمان ہے تو پھر عقل کہاں سے آ گئی؟ اسی لیے دیکھیں کہ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا. انکار کیوں کیا؟ عقل کو معیار بنایا. جیسے مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو. یہاں پہ ایک انڈیا کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے اسلم جیراج پوری، جس کی کتاب ہے تاریخ الامت. وہ بڑے عالم تھے لیکن انہوں نے حدیث کا انکار کیا. کیوں؟ عقل کی بعض حدیثیں ہماری عقل سمجھ میں نہیں آ رہی. اسی طریقے سے سر سید جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنیاد رکھی، وہ بھی انہوں نے بھی حدیثوں کا انکار کیا. کیوں؟ کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اسی طریقے سے مودودی اپنی، انہوں نے صحیح بخاری کی کئی حدیثوں کا انکار کیا. کیوں؟ کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی. کئی صحیح حدیثوں کا انکار کیا، جیسے دجال والی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام کے نہر میں نہانے والی حدیث ہے، بہت ساری حدیثوں کا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہاری عقل کا اللہ کے نبی کی حدیث سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. تمہیں ماننا ہی ہے تبھی تم مومن ہوگو. اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ وَجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، کہ اللہ کے نبی نے جس چیز سے روکا ہے اور روکنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو نہ کرو، اس سے بچ جانا، اس سے رک جانا.
وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کی عبادت نہیں کرنی مگر اسی طریقے پر جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. نماز بھی وہی جو اللہ کے رسول نے پڑھی، زکوٰۃ بھی ویسے دینا جیسے اللہ کے رسول نے دی. جتنی بھی عبادات ہیں، عبادت صرف اللہ کی اور عبادت کا طریقہ صرف رسول اللہ کا، کسی امام کا کسی مولوی کا نہیں چلے گا، کیونکہ دین نازل ہوا ہمارے نبی پر، اور اللہ کی یہاں وہی دین قابل قبول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. تو یہ آج کا جو ہمارا درس تھا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس کے بعد انشاءاللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ اس کو بعد میں پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کے اندر نبی کی حدیثوں کی عزت اور احترام اور ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.